بجٹ نے پاکستان کی تیزی سے ترقی کرتی ہوئی آئی ٹی انڈسٹری کے لیے مشکلات بڑھا دی۔ خیال یہ تھا کہ اس بجٹ میں ان کے لیے مزید سہل انداز پیش کیا جائے گا، ان کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ ہارڈ ویئر پہ جی ایس ٹی 5 سے بڑھا کے 10% کر دیا گیا ہے، اور اب لیپ ٹاپ اور موبائل فونز پر اضافی ٹیکس لگانے سے ہر کمپنی اور فری لانسر متاثر ہوگا۔ اسی کے ساتھ تنخواہ دار طبقے پر مزید ٹیکس لگانے سے خدشہ ہے کہ پڑھے لکھے ہنر مند افراد ملک چھوڑ جائیں گے یا پھر فری لانس کام کرنے پر ترجیح دیں گے، جبکہ پہلی ہی ترقی کرتی ہوئی آئی ٹی انڈسٹری کے لیے افرادی قوت کی کمی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں آئی ٹی شعبے کی ایکسپورٹس کے لیے بے پناہ اپرچونٹیز ہیں۔ اس سال پہلی مرتبہ آئی ٹی ایکسپورٹس ہماری $3 ارب سے تجاوز کر جائیں گی۔ اس مالی سال کے 11 ماہ کے دوران آئی ٹی ایکسپورٹس 23% اضافے سے $2.9 ارب ہیں۔ یہ مومنٹم کو برقرار رکھنے کے لیے آئی ٹی سیکٹر کو مراعات درکار تھی، جسے حکومت نے نظر انداز کیا۔ البتہ آئی ٹی پارکس اور حکومتی منصوبوں کے لیے $79 بلین مختص کرنے کا اعلان کیا گیا۔ بجٹ کے اس پہلوؤں پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے پاکستان کے 2 نامور انٹرنیشنل برانڈز کو دعوت دی ہے۔ یقیناً پاکستان کا نام ماشاءاللہ پاکستان کے وقار میں اضافہ کیا ان پاکستان کے انٹرنیشنل برانڈز نے، اور ان بجٹ پر اس حوالے سے جو ہماری معیشت کو پرابلمز ہیں ان پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شمون سلطان، چیف ایگزیکٹو آفیسر کھاڈی، اور شمون صاحب ڈائریکٹر بھی ہیں پاکستان ریٹیل بزنس کاؤنسل کے۔ کھاڈی کا برانڈ الحمدللہ امریکہ سے لے کے ویسٹ فیلڈ انگلینڈ سے لے کے دبئی مال تک ماشاءاللہ ہمارا کھاڈی کا برانڈ پہنچ چکا ہے۔ اور پھر ہمارے ساتھ آصف میر صاحب ہیں، پاکستان کی سب سے نامور، سب سے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے آئی ٹی کمپنی سسٹمز لمیٹڈ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر آصف میر صاحب ہمارے ساتھ سان فرانسسکو بے ایریا سے جوائن کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ شمون صاحب، آپ بتائیے گا کہ ڈیفینیٹلی آپ جیسے لوگ اور آپ جیسے برانڈز اور آپ لوگ براہ راست ہٹ ہوئے ہیں کیونکہ آپ کے جی ایس ٹی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ اور آپ کو کس چیز نے ہٹ کیا ہے اس بجٹ میں، جو کہ ظاہر ہے کہ ہم بڑی اسٹرگل کر رہے ہیں اب ایکسپورٹس کرنے میں، پاکستان کے برانڈ کو باہر لے جانے میں، اور پھر پاکستان کی اس وقت جو ترقی کے راستے میں رکاوٹیں ہیں ان میں آپ جیسے لوگوں کے لیے، آپ جیسے کاروبار کے لیے اس میں سب سے زیادہ ایشو کیا ہے؟ السلام علیکم کامران بھائی، تھینک یو ویری مچ، آپ نے اپرچونٹی دی آج اس بارے میں بات کرنے کی۔ ہماری انڈسٹری بھی کچھ بہت زیادہ ڈفرینٹ نہیں ہے جو باقی لوگوں کو جو اس وقت پاکستان میں مشکلات ہیں، جو چیلنجز ہیں اس کو کرنے کے لیے۔ اگر آپ بجٹ کے حوالے سے بات کریں تو اس وقت ہماری جیسی اکانومی کو 2 مجھے پرابلم لگتے ہیں، ایک ہے ٹیکسیشن اور دوسرا ہے انٹرسٹ ریٹ۔ یہ جو 2 چیزیں ہیں جو اس وقت پاکستان میں ایک ڈاکیومنٹڈ اکانومی کو گرو کرنے سے بہت زیادہ روک رہی ہیں، کیونکہ جو انڈاکیومنٹڈ ہوتا ہے اس کے پاس تو یہ دونوں مسئلے نہیں ہوتے۔ یہ سارا پرابلم صرف ہوتا ہے ڈاکیومنٹڈ لوگوں کے پاس، کہ یہ جو ہائی انٹرسٹ ریٹ اور ہائی ٹیکسیشن جو ہوتی ہے، جو بزنس ہوتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے، مگر بزنس کی جو گروتھ ہوتی ہے وہ جو آپ کا پروفٹ اور انٹرسٹ اور ٹیکس کے بیچ کی جو اماؤنٹ ہوتا ہے اس سے آپ کا بزنس گرو کرتا ہے، تو وہ ایک طریقے سے مجھے لگتا ہے چوک ہو گیا ہے، اور جس کی وجہ سے بزنسز کو کافی چیلنجز ہیں۔ میں اگر آج اپنی بات کروں اور میجورٹی آف دا پاکستان کی بات کروں، اس وقت ہمارا مسئلہ جو ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو کمپٹیشن ہے، ہمارا جو کہتے ہیں جو روڈ بلاک ہے جو ہمیں گروتھ سے روک رہا ہے، وہ ہے ان آرگنائز سیکٹر۔ اور یہ سب چینجز کرنے سے اور یہ سب چیز ہونے سے مجھے لگتا ہے ان آرگنائز سیکٹر پاکستان میں بہت تیزی سے واپس گرو کرنا شروع کر دیا ہے، اور جس کے لیے ابھی جو لاسٹ وہ تھی کہ جو ایک پی او ایس کا ایک ان آرگنائز سے مطلب آپ کا انڈاکیومنٹڈ کیش اکانومی، انڈاکیومنٹڈ اکانومی، کیش اکانومی۔ آپ نے ابھی جیسے تھوڑی دیر بات کی کہ پاکستان میں 9 ٹریلین روپے ہیں جو اس وقت کیش سرکولیشن میں ہے، تو کامران بھائی اس میں بہت ضروری ہے دیکھنا کہ پچھلے 3 سال میں یہ کیش اکانومی بڑھی ہے یا کم ہوئی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس وقت کی جو سسٹم جو ہمارا ایک طرح کا ایک سسٹم بن گیا ہے، اس میں یہ پیسے بڑھتے جائیں گے ٹائم کے ساتھ۔ اس کی ایک بڑی چھوٹی سی میں اگر آپ کو اگزامپل دوں، ابھی آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بتایا کہ 500 بلین کے قربانی ہوئی ہے پاکستان میں، جو کہ کیش کے اوپر ہوئی ہے۔ ایک آرگنائز ہے، ملٹی نیشنلز ہیں، آصف کی کمپنی ہے، ہماری کمپنی ہے، دیر آر لاٹ آف پاکستانی جو اس پر ٹیکس دے رہے ہیں انڈیویجولس۔ اب میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اگر میں نے ٹیکس دیا، آپ نے مجھے ڈاکیومنٹ کیا میری اکانومی کو، اور میں نے جا کے اس کو کیش میں جا کے اسپینڈ کر دیا، تو آپ کی جو ڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے وہ انڈاکیومنٹڈ ہو جاتی ہے۔ سو یہ ایک عجیب سی سچویشن بن گئی ہے، گویا کہ ابھی اس سیزن کے اندر پرہیپس بہت بڑا حصہ جو 500 ارب روپے کیش میں استعمال ہوا ہے بقرعید میں، وہ اس کا ایک بڑا حصہ کیش ڈاکیومنٹڈ اکانومی سے، رجسٹرڈ اکانومی سے
अनरजिस्टर्ड इकोनॉमी में चला ये गया। चला गया सर। मैं इसको ऐसे देखता हूँ, ये पॉइंट ऑफ सेल जिसकी बात होती है अक्सर, और उस पर आजकल काफ़ी बात हो रही है, तो एक तो अच्छी चीज़ है कि इसके बारे में एटलीस्ट बात हो रही है। मेरा इसमें ख्याल ये है कि इसको हम ना, इसके दो एंगल हैं इसके। हम इसको सिर्फ टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि इसमें टैक्स बढ़ना चाहिए, इतनी बड़ी इकोनॉमी है, मुझे लगता है 8 से 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी है रिटेल की पाकिस्तान के अंदर। मेरा इसका एक डिफरेंट एंगल है देखने का। सर ये वो चीज़ है कि जो आपकी अगर पूरा मुल्क अगर आपका अनडॉक्यूमेंटेड है, चाहे सप्लाई चेन है या कोई भी चीज़ है, ये जितनी भी लोकल कंजम्पशन है उसको डॉक्यूमेंट कर सकता है। ये एक तरह का एजेंट है, एवेन्यू है गवर्नमेंट के लिए इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने का। एक कोई भी चीज़ जो अनडॉक्यूमेंटेड है, दे किसी आके किसी ऐसी जगह पे स्पेंड होता है जो डॉक्यूमेंटेड पीओएस के ऊपर होता है, उसको पूरी चीज़ को डॉक्यूमेंट कर देता है। हम यहाँ पे उल्टा कर रहे हैं, हम यहाँ पे इसको मुश्किल कर रहे हैं और वहाँ से कैश इकोनॉमी को वो कर रहे हैं कि इसको आप अदा वो करें। सही बात है, यानी कि ये 500 अरब रुपए की जो है वो कैश इकोनॉमी में नई इंजेक्शन आई है, और अगर आप चाहें तो अगर ये मिसाल के तौर पे पॉस मशीन्स ही आ जाएं और डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी हो जाए तो ये कैश इकोनॉमी जो है ये फिर डॉक्यूमेंटेड की तरफ चल जाएगी। हुकूमत चाहे तो सोच सकती है। आसिफ भाई ये फरमाइएगा कि जो हमारी माशाल्लाह ये सबसे प्रॉमिसिंग इंडस्ट्री आईटी इंडस्ट्री, और इसने बड़ा अच्छा प्रॉमिस दिखाया, अभी 3 बिलियन की हमारी एक्सपोर्ट्स हो गई हैं, लेकिन जो आपकी कम्युनिटी है इस बजट के बाद उनको बड़ा एक तो शायद परहैप्स वो होप अगेंस्ट होप ये सोच रहे थे कि कुछ इंसेंटिव्स मिलेंगी उनको बजट में, वो तो नहीं मिली, मगर वो कहते हैं कि कोई फ्रेश प्रॉब्लम्स हमारे लिए क्रिएट हो गए हैं इस बजट में, ख़ास तौर पे टैक्सेशन रिलेटेड, जिससे कि बहुत हौसला शिकनी होगी हमारी आईटी इंडस्ट्री की। और ये यकीनन पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी कंसर्न की बात है कि हमारी आईटी इंडस्ट्री फील कर रही है कि उसको जो है वो इस बजट ने जो है वो इनके लिए प्रॉब्लम्स बनाए हैं और उन आसानियाँ नहीं पैदा की हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया। आई थिंक मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आप ये आईटी सेक्टर को बार बार इनकरेज करते हैं और पॉजिटिव ब्रांडिंग पाकिस्तान के लिए और इश्यूज़ को हाईलाइट करते हैं जिससे पाकिस्तान की आईटी सेक्टर को बहुत बेनिफिट होता है। सो आई थिंक आई वुड लाइक टू से कि अगर आपने जो ये अभी बात की, जिस तरह आई विल जस्ट बिल्ड अपॉन व्हाट शमून जस्ट सेड कि उसने कहा कि आईटी सेक्टर ये जो आपकी टैक्सेशन की जितनी डिजिटल पेमेंट्स, कैश को ख़त्म करना है या टैक्स कलेक्शन है, सप्लाई चेन को डॉक्यूमेंट करना है, इन सब चीज़ों में एक आईटी का एक बहुत भरपूर रोल है जो हमने यूज़ करें तो हम समझें कि आप एफबीआर और एनीथिंग, ये जो पीओएस मशीन तक सिर्फ नहीं रहेगा, और पाकिस्तान की टैक्सेशन का इशू पाकिस्तान की लोकल डोमेस्टिक आईटी इंडस्ट्री कैन सॉल्व एज वेल। तो ये एक ब्रॉडर स्कीम। बाकी जो हमारे बजट से आपने जो बात की आईटी सेक्टर से रिलेटेड, तो आई थिंक दो चीज़ें हैं कि जो सैलरी क्लास को पे टैक्स लगा है, इट्स नॉट अबाउट जस्ट आईटी, सैलरी क्लास तो सब जगह है, लेकिन चूंकि हमारा सबसे पढ़ा लिखा तबका होता है और हमारी सैलरीज हाई होती हैं क्योंकि हमारी इनपुट कॉस्ट इज 70 to 80% इज जस्ट एचआर, और वो हाई एंड एचआर होता है जिसका तकरीबन लोग हाई ब्रैकेट्स में आते हैं, जो कि ज़्यादातर लोग इम्पैक्ट हुए हैं, राइट। तो उससे ज़रूर वो लोगों को अंदर हो रहा है कि वी आर पेइंग 35% टैक्स। तो उससे क्या हो रहा है कि दो चीज़ें आ रही हैं। एक लूप होल है सिस्टम में कि रिमोट अगर आप वर्कर हैं और डायरेक्टली फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ बाहर बैठा हुआ हूँ और मैं कोई बाहर बच्चा हायर करता हूँ और मैं उसके अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफ़र करता हूँ, तो वो 0.25 से 1% टैक्स की मद में आता है और वो 35% के टैक्स ब्रैकेट से हट जाता है, तो उसको 34% की सेविंग हो जाती है ऑन अ डे वन, राइट। सो व्हाट ये जो अभी शमून ने बात की कि जो फॉर्मल सेक्टर है, जो कि हम सही तरीके से काम करना चाहते हैं क्योंकि हमने तो टैक्स देना है, राइट, दैट्स आवर job. We have to collect and pay the taxes. That's our responsibility as a responsible companies and responsible nation. But अगर जब आप ये चीज़ें करते हैं, आप ज़्यादा बढ़ाते हैं, तो लोग उसको एक्सप्लॉइट करते हैं और उससे एफबीआर को ज़्यादा नुकसान हो रहा है और फॉर्मल सेक्टर ख़त्म हो रहा है। तो ज़्यादातर फ्रीलांसर और रिमोट वर्कर जब ज्वाइन करते हैं और वो ये अपना टैक्स नहीं जमा कराते, तो एफबीआर को लॉस हुआ और इंडस्ट्री को इस तरह लॉस हुआ कि हमारा एक अच्छा बंदा 15 बंदों को चलाता है और वो $1 लाख की एक्सपोर्ट फ़र्ज़ करें, ये मेरा क्लाइंट मैनेज करता है। तो आसिफ भाई इसी वक्त इम्पोर्टेंट ये बात ज़रूर बता दीजिए कि क्या इसका ये आंसर तो नहीं है कि एफबीआर जो है वो इंश्योर करे कि जो रिमोट इनकम आ रही है उसको भी 35% टैक्स कर दे, उससे तो मेरे ख्याल में और तबाही हो जाएगी। तो लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए ना, तो कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो आपको चाहिए। ये तो नहीं हो सकता ना कि जो अनडॉक्यूमेंटेड टैक्स है तो फॉर्मल इंडस्ट्री सफ़र करना शुरू हो जाए, जिस तरह रिटेल में है कि अनडॉक्यूमेंटेड और रिटेलर्स हैं, वो जो अच्छे रिटेलर्स हैं वो पूरा टैक्स दें, जिसने पॉज नहीं लगाया वो टैक्स ही ना दें। तो
وی ہیو ٹو ہیو اے لیول پلینگ فیلڈ. تو یہ سولوشن لیول پلینگ فیلڈ سے نکلے گا. تو آپ یا تو ان کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آئیں گے یا آپ دوسروں کا ٹیکس کم کریں گے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ایک بندہ جو ہم جیسی کمپنی ہیں وہ سارے امپلائیز کا 35% ٹیکس کاٹیں اور جو باہر اپنے آپ کو ایز اے ریموٹ ورکر ڈکلیئر کر کے 1% یا 0.25% کے اس میں چلے جائیں, رائٹ. تو لیول پلینگ فیلڈ از مسٹ, کیونکہ فارمل سیکٹر ول گرو. فارمل سیکٹر ہی ہے جو ایکسپورٹ بڑھائے گا, کیونکہ بڑی کمپنیاں بڑی جب ہوں گی تبھی ایکو سسٹم بنے گا, تبھی چھوٹی کمپنیاں ان کو فالو کریں گی اور فارمل سیکٹر ول گرو دا ایکسپورٹ. یہ تو جی سر, لیکن یہ جو فارمل سیکٹر ہے یہ تو ہمارے لیے بہت ہی ایک کرٹیکل چیز ہے کہ ہمیں ہر صورت میں فارمل اکانومی کی طرف آنا ہے, ہمیں ڈاکیومنٹڈ اکانومی کی جانب آنا ہے. یہ تو اس کا آنسر نہیں ہے کہ ہم جو ہیں وہ انفارمل سیکٹر کو الاؤ کریں یا اس کو انکریج کریں, اور اس کے لیے کہ ہمیں ہر صورت میں فارمل سیکٹر کی طرف آئیں, ڈاکیومنٹڈ اکانومی کی جانب آئیں. خاص طور پر ریٹیل ایک بہت بڑا شعبہ ہے, آڑتی بہت بڑا شعبہ ہے, اور اس کے لیے ہمیں ٹیکنالوجی کو ہی استعمال کرنا ہوگا نا. جی کامران بھائی یہ بالکل ٹھیک ہے. اور دیکھیں اس میں ایک تو ہے کہ ایک کمپیریبل کوئی چیز نہیں ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ 50% ڈاکیومنٹ ہے, 50% جو ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ ریٹیل میں اس وقت 85-90% جو ہے وہ انڈاکیومنٹڈ ہے اور 10 سے 15% ڈاکیومنٹڈ ہے. آپ ذرا فرق تو دیکھیں کتنا بڑا ہے. اور یہ اگر بات چلے آج سے کوئی 7-8 سال پہلے کوئی کرتا نا بیٹھ کے کہ کیسے ہوگا, تو میں ایک بہت مشکل کام تھا. میرے خیال سے سر اس کو تو اب کرنا بہت آسان ہو گیا, جس کا بھی آصف نے جیسے بولا کہ از دا ڈیجیٹل پیمنٹ. دا اونلی سولوشن ٹو دس پرابلمز آر ڈیجیٹل پیمنٹ. ڈیجیٹل پیمنٹ تو آپ کے اگر میں بات کریں کمپنیوں میں بہت ساری چیزوں کو ٹھیک کر دیتی ہیں, آپ کی ڈاکیومنٹیشن کو ٹھیک کر دیتی ہیں, آپ کی کمپنی میں کوئی لیکیج ہوتی ہے اس کو ٹھیک کر دیتی ہے, سب چیزوں کو ٹھیک کر دیتا ہے. تو یہ تو ایک زبردست اپرچونٹی ہے اس وقت. پوری دنیا, انڈیا میں دیکھیں اور ملکوں میں دیکھیں کتنی تیزی سے موو کر رہے ہیں ٹورڈ دس. ہم اس کو دیکھ ہی نہیں رہے, ہم اسی پہ خوش ہیں کہ سب کچھ ہمارا کیش پہ چلتا رہے, سارا چیز ہوتا رہے. یہ 9 ٹریلین ایک دن جو ہوگا پتہ لگے گا, ہم 2-3 سال بیٹھ کے بعد یہاں کر رہے ہوں گے تو یہ 12 ٹریلین ہو جائے گا, 13 ٹریلین ہو جائے گا. ٹیکنیکلی آصف صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہم کتنے ایکوپڈ ہیں, ہماری جو آئی ٹی انڈسٹری ہے, کہ اگر ہم یہ ایک مشن پہ چلیں کہ ہمیں اپنے ملک کو ڈاکیومنٹ کرنا ہے, ہم نے اپنی اکانومی کو ڈاکیومنٹ کرنا ہے, اور ہم نے یہ QR کوڈز وغیرہ جس تمام دنیا میں اور ہمارے پڑوس میں جو ہے وہ بندر کا تماشا دکھانے والا بھی استعمال کر رہا ہے, تو یہ کیا ایک ٹف کال ہے, یا حکومت کے بغیر کیا یہ ممکن ہے؟ کیا پرائیویٹ سیکٹر اب کسی صورت سے اس جو انڈاکیومنٹڈ اور یہ جو کیش اکانومی ہے اس کو کرٹیل کرنے میں انٹرسٹڈ ہے؟ دیکھیں کامران صاحب, ٹیکنیکلی نو ایشوز, وی آر ویل ایکوپڈ. آئی تھنک ہمارے پاس اتنا ٹیلنٹ ہے اور وی آر ناٹ ری انوینٹنگ دا ویل. ہم دوبارہ سے کوئی چیز ایسی نہیں کرے جو دنیا نے نہیں کی. تو دنیا میں بہت پہلے سے ہو رہی ہے اور یہ کرنا بہت آسان ہے. اصل پرابلم ہے انفورسمنٹ کا, رائٹ. اٹس اباؤٹ انفورسمنٹ. اب انفورسمنٹ گورنمنٹ کے بغیر نہیں ہو سکتی. انفورسمنٹ پرائیویٹ سیکٹر نہیں کر سکتا, کسی دنیا میں نہیں کر سکتا. ٹیکنالوجی سولوشن, ہمارے پاس ڈیٹا بھی ہے, اور ڈیٹا اتنا ہے کہ آپ کسی کو دیکھیں, آپ کے پاس نادرا ہے, آپ کے پاس ایئر لائن کا ڈیٹا ہے, آپ کے پاس سول ایویشن کا ڈیٹا ہے, آپ کے پاس بجلی کا ڈیٹا ہے, آپ کے پاس ٹیلکو کا ڈیٹا ہے, آپ کے پاس گاڑیوں کا ڈیٹا ہے. آپ کسی کو بھی, کسی بندے کو بھی پاکستان میں, آپ نان فائلر کھیلتے کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ کرتے نہیں, لیکن آپ کسی کو بھی کسی وقت بھی کرنا چاہیں, اتنا ڈیٹا موجود ہے کہ آپ انٹرفیسز لکھ کے, انٹرگریشنز کر کے, ڈیٹا بنا کے کسی تک بھی اس کو بتا سکتے ہیں کہ یار اس نے صرف 5% ٹیکس دیا ہے اور وہ اتنے پیسے پریڈکٹ کر سکتے ہیں AI کی بیسس پہ کہ اس کی انکم اتنی اس وقت ہے اور وہ اس نے اتنا ٹیکس دیا ہے, اور اس کی بیسس پہ آپ ایکشن لے سکتے ہیں. دیکھیں جب تک ٹیکس بیس بڑھے گا نہیں, جو شمون بھی کہہ رہا ہے, میں بھی یہی کہہ رہا ہوں, اس وقت تک ہمارے پرابلم سالو نہیں ہوں گے. تو وہ ٹیکنالوجی وی ہیو, آئی ایم 100% کانفیڈنٹ. اٹس ناٹ اباؤٹ FBR ٹریک اینڈ ٹریس فرض کریں امپلیمنٹ ہوا, کیا اس سے کیا فائدہ ہوا, ROI کیا ہوئی. اگر آپ جس طرح آپ نے ابھی ذکر کیا تھا پروگرام شروع ہونے سے پہلے, اٹس 80-90%. ہمیشہ آئی ٹی میں 70-80% از چینج مینجمنٹ اینڈ انفورسمنٹ, اینڈ 20% از ٹیکنالوجی. سو ٹیکنالوجی پرابلم ہے ہی نہیں, اور ہمارے پاس ڈیٹا بھی بہت ہے, یہ بھی پرابلم نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے, اٹس جسٹ دا ولنگنیس. بینکنگ, ساری دنیا نے اوپن بینکنگ APIs کھول دی ہیں, بینکس اپنا ڈیٹا شیئر کرتی ہیں, ہر چیز موجود ہے اس ملک میں. صرف ہمیں ایک ایگزیکیوشن پلان اور انفورسمنٹ پلان چاہیے, یہ سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے. آئی ایم فرم بلیور کہ ٹیکنالوجی از ناٹ اے باٹل نیک.